اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حافظہ سیما نور ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز طالبات تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔
اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن شروع کرنے سے قبل، جو کہ آج ہمارا تیسرا پارہ ہے، ہم دوسرے پارے کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کل ہم نے دوسرے پارے کا خلاصہ کیا، جس میں تحویل قبلے کا حکم اور یہودیوں کو جو اعتراض تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہودیوں کو جواب دیا تھا کہ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ ہی کی ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بعثت نبوی کے مقاصد کو دیکھا کہ پہلا مقصد ہے آیات تلاوت قرآن، دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم، اور چوتھا مقصد تھا حکمت کی تعلیم۔ اور یہی مضمون ہم نے دیکھا کہ قرآن، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جیسے جیسے ہمارے پارے کور ہوں گے، کہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے شاعر اسلام کے بارے میں پڑھا کہ قصاص اور قصاص کے متعلق ہم نے پڑھا۔ قصاص کے ساتھ ہی ہم نے وصیت کے احکامات کو دیکھا، اور روزے کی فرضیت سے متعلق، روزے کی فضیلت سے متعلق، ماہ رمضان کی فضیلت سے متعلق، اور اس کا جو قرآن سے کنیکشن ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی جو ہے رمضان میں آیا، اور اس نسبت سے ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تو وہ اس میں کل کے رکوع میں، کل کے پاروں میں ہم نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جب رمضان روزوں کی فرضیت کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اعتکاف کا بیان دیکھا، اور چاند کا فائدہ ہم نے دیکھا۔ جو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یسألونک عن الأہلہ، تو اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن کریم میں فرما دیا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، یعنی کہ حج، روزہ، عدت اور دیگر جتنے بھی انسان کے معاملات ہیں، اس سے اس کی میعاد کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاد اور قتال کے بارے میں آیات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کا فرض ہونا اور کلمہ کا اعلان کرنا جہاد کے لیے قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر کچھ سزائیں جو اسلام کی آئلی قوانین کے اندر ہیں، جیسے کہ مرتدین کی سزا کا بیان ہم نے دیکھا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے پچھلے پارے میں جو ہم نے خلاصہ کیا تو خواتین کے مخصوص مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا، جہاں پر خواتین کے حیض و نفاس سے متعلق، طلاق کے مسائل، رضاعت سے متعلق مسائل، اور اس کے ساتھ ہی عدت جیسے مسائل کو یہاں پر ہم نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی پاری کا جو آخری حصہ تھا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ جو ہے مکمل ہوا۔ تو کل کے پارے کے ہمارے چند اہم نکات یہ تھے۔ آج ہمارا تیسرا پارہ ہے جو کہ سورۃ البقرہ کے یہاں پر رکوع انشاءاللہ مکمل ہوں گے، اور سورہ آل عمران کی یہاں پر ابتدا ہوگی انشاءاللہ اس پارے کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 9 رکوع اس پارے کے اندر سورہ آل عمران کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج اگر ہم تیسرے پارے کے اہم مضامین سورۃ البقرہ کے مضامین کو دیکھیں تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت، واقعات، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور سود کے تفصیلی احکامات، اور اس رکوع کی یعنی کہ سورۃ البقرہ کی جو تکمیل ہو رہی ہے وہ ایک جامع دعا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس سورت کا پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور آیات مبارک آپ کے سامنے ہے کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت دی۔ اب اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہے، اور اس رکوع کے اگر ہم اہم نکات کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ البقرہ میں جو ہے تشریعی احکامات کے ساتھ نبوت اور رسالت کی گواہی دی گئی ہے، اور اس پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، کسی کو سیادت، کسی کو قیادت، کسی کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، اور کسی کی تائید میں اللہ رب العزت نے واضح معجزات عطا فرمائے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام مرتبے کے باوجود فضل اور شرف میں ایک دوسرے سے ان کے درجات ایک دوسرے سے زیادہ بھی تھے، جیسے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے ان کی امتوں کو بھی ایک دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصائص اور امتیازات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق اور مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے کہ جو کتاب اللہ افضل ترین
آیت ہے. یہاں پر ہم آیت الکرسی کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہ تمام فضیلتیں اور مرتبے ہونے کے باوجود یہاں پر یہ جو گروہ بندیاں ہیں یہودیت کی یا نصرانیت کی، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بتائی ہوئی یا ان کی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جتنی بھی گروہ بندیاں ہوئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور لوگ اسی غلط میں پڑ گئے کہ ہم تو فلاں نبی کی امتی ہیں لہٰذا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں لہٰذا ہم جو بھی کر لیں ہماری بخشش ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہمارا ایک جو ہے راہ عمل ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں، اس کے متعلق سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، آگے رکوع پہ چلتے ہیں جو کہ اس سورت کا رکوع ہے، اور یہاں پر مومنین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. تو یہاں پر اس رکوع کے اہم نکات کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ تقریباً آیت نمبر 257 تک جا رہا ہے، تو اس کے اہم نکات ہمارے سامنے یوں آتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اور آیت عظیم یعنی کہ آیت الکرسی سے متعلق. اور یہاں پر یہ بات ہمیں اس رکوع میں پتہ چلتی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس بات کو اس رکوع کے اگر اہم مضامین کا ایک خلاصہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کی تاکید ہے. جیسے کہ ہم پہلے دوسرے پارے سے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت مختلف انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی چند صفات کو ایک آیت پہ نہایت ہی زبردست انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہایت ہی روشن اور واضح راستہ سامنے آ چکا ہے، اب اسے قبول کرنا یا نہ کرنا خود انسان کا اپنا کام ہے. دین اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے. یہاں کی ساری آزمائش اختیار اور آزادی عمل کے ارد گرد گھومتی ہے. جو لوگ رضا اور رغبت سے اپنے اختیار اور آزادی سے دستبردار ہو کر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ السلام علیکم سسٹر نمن، آواز بند ہو گئی ہے آپ کی طرف سے، یہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز یہاں پر آ رہی ہے؟ جی سسٹر آ رہی ہے. جی یہاں پہ میں سلائڈ شو نہیں کر پاؤں گی، تو اگر آپ بھی سلائڈ لگا دیں. اچھا میں اوپن کرتی ہوں، بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جی عزیز طالبات، آپ کچھ وقت انتظار کیجیے. جی ٹھیک، میں اسکرین شیئر کر لیتی ہوں معلمہ. سسٹر جی میں کر لیتی ہوں معلمہ، میں شیئر کر لیتی ہوں اسکرین. اچھا آپ کی طرف سے ہو جائیں گی اسی لیے؟ جی جی ابھی ایزی ہے ہو رہی ہے. جی جی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر.
اگر کسی کا مائک جو ہے انمیوٹ ہے تو پلیز آپ اس کو میوٹ کر لیں تاکہ ہم اپنے لیکچر کو جو ہے دوبارہ صحیح سے کنٹینیو کر سکیں اور آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی ہم اس رکوع کے جو خلاصے بتا رہے تھے وہ یہی بات تھی کہ دین اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں. یہاں کی جتنی بھی جو آزمائشیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دینی ہیں، اگر انسان اپنے اختیارات سے دستبردار ہو کر اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد شامل ہوتی ہے. اور جو لوگ طاغوت یعنی کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان انہیں روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں کے اندر بھٹکاتا رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ دین اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ راستہ سب کے سامنے ہوتا ہے. اللہ کی دعوت، اللہ کے پیغام سسٹر نمن آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی آواز کلیئر ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. میں شو کروں سلائڈ. موٹیما آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز جی بالکل آپ سلائڈ شیئر کر دیجیے پلیز. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہیں اور اس کے اہم مضامین کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر اس رکوع میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مشہور مکالمے کا تذکرہ ہے کہ کس طرح نمرود اپنے اقتدار کے نشے میں خدا کی ربوبیت سے منکر ہو گیا تھا اور کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا تھا، وہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آیا. تو یہاں پر یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بزرگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. ان کا گزر ایک بستی پر ہوا جو کہ ویران تھی. انہوں نے سوچا کہ اللہ کس طریقے سے مردہ شہر کو زندگی عطا کرے گا. تو اللہ نے 100 برس تک ان پر موت طاری کر دی، پھر زندہ کیا اور پھر پوچھا کہ کتنے عرصے تک آپ اس حال میں رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم 100 برس تک اس حالت کے اندر رہے ہو، یہاں پڑے رہے. تو پھر اب انہوں نے جب اپنے سامان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ ذرا اپنے سامان کو دیکھو کہ یہ بھی اسی حالت کے اندر ہے، اس میں ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جس طرح تم نے اپنے کھانے پینے کو، اپنے سواریوں کو چھوڑا تھا، یہ سب اسی طریقے سے ہیں. تو یہ تم لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی ہے، ثبوت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑا اور ان پر گوشت چڑھا دیا اور زندہ کر دیا. جب انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ایک دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ انہیں بتا دیا جائے کہ وہ کس طرح مردے کو زندہ کرے گا، مردوں کو. تو اس پر اللہ نے ان سے کہا کہ 4 پرندے لے آؤ، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھ دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ نے ان سے کہا کہ اب ان سب کو پکارو. تو انہوں نے ادھر آواز لگائی، ادھر اللہ نے ہر ایک کے ٹکڑے کو آپس میں ملا دیا اور سب زندہ ہو کر آ گئے. اس طرح اللہ نے ان واقعات کے ذریعے تعلیم دی کہ انبیاء اور رسول جو کہتے ہیں وہ قیاس اور گمان نہیں ہوتا، بلکہ ان حقائق کو دیکھا ہوتا ہے
اور اسی سلسلے میں انبیاء کی آخری کڑی جو ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا ان کی آنکھوں کی دیکھی حقیقت کو سچ جاننا چاہیے اور آخرت اور ان تمام باتوں پر ایمان لانا چاہیے جس کے ذریعے یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے رکوع کے پر ہم آتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعات ہے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، بلکہ ایک تعجب تھا کہ جب ہم اللہ کی قدرت دیکھتے تو ہم کہتے کیسے پہاڑ بنائے، کیسی قدرت ہے، کیسی کائنات ہے، تو وہ ایک تعجب کی بنا پر تھا، نہ کہ کسی انکار کی بنا پر تھا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں جو ہے کسی قسم کے شک شبہ کی بنا پر نہیں تھا۔ آگے رکوع نمبر 36 پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کی جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو یہاں پر اب انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق جو نکات پیش کیے جا رہے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صدقات کی ترغیب دی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ، نمود و نمائش کے ساتھ جو ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کو صدقہ خیرات دیں تو اس پر احسان جتلانا یا اس کو دکھ دینا یا پھر یہ اس کو ظاہر کرنا کہ ہم نے تو بہت کوئی نیک کام کیا ہے اور تم کوئی حقیر ہو، تو اس طرح سے صدقہ خیرات کرنا انسان کے نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت، محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میں فضیلت کے ساتھ اس کے آداب بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آگے رکوع میں چلے تو اسی جو ہے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما، آگے یہ 37 رکوع ہے اور اس میں بھی صدقہ خیرات کا ہی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خراب اور بری چیزیں صدقہ خیرات نہیں دینی چاہیے، بلکہ پاکیزہ اور اچھی چیزیں، حلال چیزیں جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہی چیزیں لوگوں کو دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ خیرات سے دولت گھٹتی نہیں ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ جس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو وہی خدا برکتوں والا بھی برکتیں بھی دے گا اور اس مال میں اضافہ بھی کرے گا۔ البتہ شیطان انسان کی کانوں میں یہ بات سور پھونکتا رہتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے فلاح جو ہے افلاس آ جائے گا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے اپنے کام رک جائیں گے، تو اس طرح سے وہ سوسائٹیوں کے اندر جو ہے برائی پھیلانا چاہتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ خیرات پوشیدہ طور پر دینا زیادہ اچھا اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اگرچہ اعلانیہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی رکوع، اسی آیات کے اندر کہ صدقہ خیرات کے مستحق کون ہیں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ محتاج، فقیر یا وہ لوگ جو معاشی جد و جہد میں گرے پڑے ہوئے ہیں، انہیں صدقہ خیرات کے ذریعے سہارا دینا چاہیے۔ خاص طریقہ وہ یہ ہے کہ لوگ جو خودداری کی بنا پر یا فاقوں کی وجہ سے بھی، یا ان میں خودداری اتنی ہوتی ہے، سفید پوش گھرانے ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کی حالات ان کے چہروں سے انسان پڑھ لیتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے ان کے جو ہے آداب بھی بتائے اور اس کی مثال بھی بتا رہے ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں وہ اخلاص کی بنا پر ان کو جو ثواب حاصل ہوتا ہے اس کو کاشتکاری کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اسے 7 بالیاں اگاتی ہیں، اور ایک بالی کو 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ یوں کاشتکار زمین میں ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ لہٰذا یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر ایسی چٹان پر ہوتا ہے جس پر ہلکی سی مٹی کی تہ ہو، اگر بارش آئے تو مٹی بیج دونوں چیزوں کو بہا کر لے جائے اور اس کی محنت ضائع ہو جائے۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے صدقے خیرات کے حکم جو ہے بڑے واضح طور پہ فرمایا ہے. آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے رکوع نمبر 37 ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یعنی کہ صدقہ خیرات پر ابھارتے ہوئے یہاں پر سود کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے. اس کے اگر ہم اہم نکات کو دیکھیں جو اگلی سلائیڈ پر ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا بہت اہم مسئلہ ہے حرمت ربا. سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی سود خور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل پاگلوں کی طرح ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی اٹھا ہوگا. اور اس پر سود کی ایسی لعنت، سود کی گناہ پر قرآن کریم میں ایسی وعید، ایسی لعنت ہے کہ قرآن کریم میں کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ایسی وعید نہیں آئی. ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور لوگوں پر جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اگر تم باقی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھ ساتھ جنگ اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جن لوگوں کو تم قرض دو اگر وہ وقت مقررہ پر ادا نہ کرے، حقیقت میں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ادائیگی کر سکے، تو باوجود سعی اور کوشش کے وہ ادائیگی کا سامان نہیں کر سکتے، اس یعنی کہ تنگ دستی کے اندر مبتلا ہیں. تو انہیں جو ہے مہلت دو کہ وہ اپنے قرضے کو، اپنے صدقات کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تو دیکھیے اسلام صرف عبادات کی بات نہیں کر رہا. جب ہم بات کرتے ہیں دین کی تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ دین کی بات شروع ہو گئی ہے، بس اب یہاں روزے کی ترغیب دی جائے گی، نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے گی، معاملات پہ تو کوئی بات نہیں کرتا، خواتین کی کوئی حقوق نہیں ہے، معاشرے میں اتنی فنا برائیاں قسم کی کیسے ختم ہوں گی. تو آپ قرآن کھولیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور بڑے بڑے مسائل کو قرآن میں کس انداز سے ہائی لائٹ کیا ہے. یہاں تک کہ یہ دیکھیں جو ہمارے معاشرے کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ لین دین کے معاملات ہے، تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس قرآن کریم میں آسان طریقے سے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اچھا طریقہ کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہے. تو سارے پہلوؤں کو اللہ رب العزت اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے جسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. اور یہاں پر بھی میں نے اس سلائیڈ کے اندر تھوڑا مختصر اس کو لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں اسلامی قوانین کو بیان کیا جا رہا ہے، لین دین کے معاملات ہیں. اگر ہم اس کے اہم نکات کو دیکھیں جو اگلی سلائیڈ کے اوپر آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتی ہیں کہ لین دین کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تحریر میں لے کر آنا چاہیے، خواہ قرض کا معاملہ ہو یا گروی رکھنے کا معاملہ ہو یا ادھار کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو. البتہ جو سودا دست بدست ہوتا ہے یا نقد ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ضروری نہیں ہوتا، اور اس تحریر پر 2 مردوں کی یا ایک مرد یا 2 عورتوں کی گواہی کو لے لینا چاہیے. اسی طریقے سے اگر انسان حالت سفر میں ہوتا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو اگر کوئی کاتب نہیں ملتا تو پھر یہاں پر اتنی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، آپ ویسے بھی معاملہ کر سکتے ہیں. اور امانت کا مطالبہ کے وقت امانت رکھوانے والے کے حوالے کر دینا ضروری ہوتا ہے. اس میں جو ہے اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائی ہے، جیسے کہ بعض دفعہ خواتین کو بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ اپنا کوئی سونا وغیرہ رکھوا دیتی ہیں یا کوئی بھی ایسے معاملات، تو جب وہ واپس کرنے کا مرحلہ آئے تو اس میں کسی تردد سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کو فوراً دے دینا چاہیے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ گواہی چھپانے کی ممانعت. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ قرآن کریم مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام دین، دنیا، عبادات، تجارت، یہ سب ایک جسم اور روح کی طرح ہے جن کو دین ساتھ لے کر چلتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی کہ بعض دفعہ دیکھیں ہمیں معاملات میں نقصان ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بڑا اندھا اعتماد کرتے ہیں اور ہم نے قرآن کی جو
قرآن نے جو ہمیں رولز دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے ہم بالکل اس بات کی طرف آتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بڑا ٹرسٹ ہے، ہم پیسہ دے دیتے ہیں، یہ تو ہمارا بھائیوں جیسا ہے، یہ تو بالکل ہماری بہنوں جیسی ہے. پھر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ فلاں عورت تو ہماری کمیٹی لے کے بھاگ گئی. مرد حضرات پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا نقصان ہو گیا. تو جب آپ قرآن کے اصولوں کو، قرآن کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کریں گے تو اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آخری رکوع کی طرف آتے ہیں. اس رکوع میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی. یہاں پر اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جہاں اللہ کی گرفت یعنی کہ اللہ کی پہنچ نہ ہو. لہٰذا انسان جو بھی عمل کرے گا اس کی جواب دہی اسے کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر انسان کو جواب دہی نہ کرنی پڑے اور اگر وہ یہ سوچے کہ میرا تو دنیا میں جو عمل ہے وہ بس دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا تو گویا کہ دنیا میں انسان کا رہن سہن ایک جانور کی مثل ہو جائے گا جو بس دنیا میں آئے گا، دنیا میں زندگی گزارے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کے حقوق ضبط کرے گا اور بس عیش کرے گا اور چلا جائے گا. لیکن اللہ رب العزت بار بار انسان کو یہ بات بتا رہے کہ نہیں، جو تم کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر اپنے دل میں کوئی برا ارادہ یا کوئی بری نیت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس کا بھی انسان سے مواخذہ ہوگا. اس لیے انسان کی جو صحیح روش ہونی چاہیے اسے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ مومن بندے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پہ تفریق نہیں کرتے کہ جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کر رکھی تھی کہ کسی رسول کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے، کسی کی تردید کرتے، کسی کی تکذیب کرتے. تو یہ مومن کا ایک جو ہے عمل نہیں ہوتا. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ سمع و طاقت کا اقرار و عزم بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کے طالب رہتے ہیں کیونکہ انہیں قیامت کا یقین ہوتا ہے. لیکن کافر کی زندگی میں اور ایک مومن کی زندگی میں ایک یہی فرق ہے. کافر کی زندگی میں تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے جو کچھ کر رہا ہوں بس مجھے یہاں مل رہا ہے، جبکہ مومن کا یہ یقین ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام کام بھی جو ہے اسی کے اکارڈنگ کرتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا اچھا بدلہ بھی ملے گا اور میں آخرت کے لیے اس کی تیاری کر رہا ہوں. تو یہ ہے انسان کا مقصد کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور اپنا ورلڈ ویو صحیح کریں، اپنا نظریہ حیات صحیح کریں تو ہمارا راستہ خود بخود صحیح ہوگا. جب آپ کا ورلڈ ویو، آپ کا نظریہ حیات ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے دنیا میں رہنا یا کام کرنا یا کچھ بھی کرنا اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا. اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے ضمناً کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت و برداشت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی طاقت اور برداشت کا اندازہ انسان خود نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اس جسم کو بنانے والے نہیں ہیں. ہم نہیں جان سکتے کہ ہم کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، کتنی صلاحیت اٹھا سکتے ہیں. تو یہ شیطان کی ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں وہ اپنی کہ وہ برداشت، آپ کی جو ایک اسٹیمنا ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دین کے کام تو بہت مشکل ہے، ہم تو یہ کام کر نہیں سکتے، پردہ کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، فلاں فلاں طریقے سے ہمارے ذہنوں میں وہ اس بات کو کلک کرتا ہے. پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کا طرز عمل کہ وہ ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دے، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما. تو یہاں پر یہ پورا مومنین کے لیے جو ایک طرز عمل کا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے تاکہ ہر زمانے کے مسلمان اسی کے مطابق، اسی عقیدے کے مطابق، اسی مسلک کے مطابق اپنے عمل کو بنائیں اور اس کو استوار کریں. تو یہ دعا ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کے معنوں کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کے ہر لفظ پہ غور کرتے ہوئے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. سورہ آل عمران اگر ہم اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں تو اس کے ایک مقام پر آل عمران کا تذکرہ ہے جس کو بطور ایک علامات یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر زمانے نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کا زمانے نزول کا جو ہے مختلف
अंदाज में 4 हिस्सों में है। आगाज़ सूरत का 74 रुकू और इब्तिदाई जो 2 आयात हैं वो ग़ज़वा बदर के करीबी ज़माने में नाज़िल हुई थी। जबकि अगर हम छठे इसकी कुछ आयात को देखें जो कि आयत तीसरी आयत से छठे रुकू तक थे, तो वो वफ़दान का एक नजदान का एक वफ़द था जिनकी आमद हुई थी, उस वक़्त नाज़िल हुई थी। और इसके साथ ही अगर हम इसके 12वें रुकू के इख्तिताम को देखते हैं, तो ये इसका ज़माना जो है इसी के साथ थोड़ा-सा मुत्तसिल मिलता है। तो गोया कि इस रुकू के ज़माने नुज़ूल का जो है अलग-अलग हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ़ मवाक़े पे नाज़िल हुआ। फ़ज़ाइल के एतबार से हमने सूरतुल बक़रा में भी इसकी मुनासबत पढ़ी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 सूरतों को ज़हरवैन फ़रमाया। और इनमें अगर हम साबक़ा से रब्त और मुमासलत देखें, तो पहली सूरत इनमें इस तरीके से रब्त बनता है कि दोनों सूरतें हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू है। अलिफ लाम मीम से सूरतुल बक़रा भी शुरू हुई थी और अलिफ लाम मीम से ये सूरत भी शुरू हो रही है। और इसके साथ ही सूरतुल बक़रा में ज़्यादातर जो मुख़ातिबीन थे वो यहूद थे। इस सूरत में मुख़ातिबीन जो है वो नसारा है। मरकज़ी मज़मून के एतबार से बात करें तो इस सूरत का मरकज़ी जो एक मज़मून है, तो वो 4 चीज़ों के इर्द-गिर्द इसका मरकज़ी मज़मून है। सबसे पहले तो अहले किताब को दावत, अहले किताब के खैर से इस्तिफ़ादा, अहले किताब के शर से इज्तनाब और मुसलमानों को बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक और तंज़ीम के ऊपर यहाँ पर बात जो है की गई है। इसके साथ ही हम इसके पहले रुकू पर आते हैं। पहले रुकू की आयत आपके सामने है और आयत है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये रुकू तकरीबन 9 आयत पर मुश्तमिल है और इस रुकू की अगर हम अहम नुकात पर बात करें तो इस रुकू में सबसे पहले कुरान करीम की सदाकत का जिक्र है। फिर तौरात और इंजील का जिक्र है कि अहले किताब ने जब इनका इनकार किया तो सख्त अजाब में मुब्तला हुए। लिहाजा कुरान करीम से एराज़ और इनकार की भी यही सज़ा होगी कि वो दुनिया में ज़लील हो जाएंगे। और फिर फरमाया कि कुरान मजीद में कुछ आयात मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। फिर मुतशाबिहात मुहकमात वो आयत होती हैं जिनके माने और मतलब वाज़ेह होती है और कुरान करीम का एक कसीर हिस्सा जो है इसी पर मुश्तमिल है। और कुछ आयत जो मुतशाबिहात होती हैं जिनके माने अल्लाह ही को मालूम है, जैसे रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह या हुरूफ मुक़त्तआत। तो इनके गलत मानों में जो कुछ इंसान पड़ जाते हैं, तो यानी कि इनके माने खोजने में लग जाते हैं कि इससे अल्लाह ताला की मकसद और मुराद क्या है, तो इसकी मुमानियत की गई है। तो यहाँ पर ये बात फरमाई जा रही है कि वो आयात मुहकमात जिनमें साफ-साफ अहकामात हैं, इन पर अमल करने की हिदायत की गई है। फिर अहले इल्म की ये सिफ़ात बयान की गई है कि वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर बेचूँ व चरा ईमान रखते हैं और इस बात कदम रखते हैं और सही एतक़ाद रहने की दुआ भी मांगते रहते हैं। ये अहले ईमान की सिफ़ात है। अब दौर हाज़िर में बहुत सारे लोग जो है मुतशाबिहात आयात के अंदर भी अलग-अलग तरीक़े से उसके अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, नए-नए माने निकाल रहे होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अहकाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात यहाँ पर वाज़ेह है। लिहाज़ा हमें अपने अंदर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए कि हम क्या इस अहले ईमान की कसौटी पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। इसके साथ ही दूसरा रुकू शुरू हो रहा है और दूसरे रुकू की आयत आपके सामने है कि यहाँ पर अब काफ़िरों से मुताल्लिक़ बात है और ग़ज़वा बदर का यहाँ पर ज़िक्र है जो कुफ़ार के मुख़ातिबीन हैं। इसकी अगर हम अहम नुकात को देखें तो इस रुकू में हमें ये बात पता चलती है कि कुफ़ार को मुख़ातिब करके फ़रमाया गया कि इनके माल, इनकी औलाद इनके कुछ काम नहीं आएगा। ये लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। और फिर फ़रमाया कि बदर के मौके पर मुसलमानों को कुफ़ार की नज़र में दुगना करके दिखा दिया ताकि अहले इबरत इनसे नसीहत हासिल करें। कुफ़ार की आदत क्या थी कि अपने नसब पर या अपने मालो दौलत पर या अपनी औलाद के ज़्यादा होने पर इन्हें बड़ा फ़ख्र रहता था कि हमारी तो कसरत औलाद है, लिहाज़ा हमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनकी कसरत तादाद पर इन्हें बता दिया और बात सिर्फ बताई नहीं बल्कि अमली तौर पर इनको बदर के मौके पे दिखाया कि मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद भी उस कुफ़ार के दिलों में इनकी ऐसी हैयत, ऐसी हैबत बिठाई कि वो देखते रह गए। और इसके साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हमने आदमियों की नज़र में इनकी जो बीवियाँ हैं, इनकी औलाद हैं, इनके सोने-चांदी जितने भी ढेर हैं, इनकी चौपाएँ, इनकी सवारियाँ, इनके जितना भी जो है माल-ओ-दौलत है, इसको बहुत पुरकशिश बना दिया। लेकिन ये चीज़ें महज़ दुनियावी ज़िंदगी की समान आज़माइश हैं।
باقی اصل ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جس میں مومنین ہمیشہ رہیں گے، ایمان والے، اور وہاں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی۔ اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب صرف اسلام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ، اور صرف اسلام کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہاں یہ بات کہ کل بھی ہم نے بات کی کہ جنت سستی نہیں ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ جنت آسانی سے مل جائے گی، جنت بہت سستی چیز ہے، بس جنت کی طلب کرو، دعا کرو۔ تو اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا میں ایک اپنے آپ سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی سزا ہے کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو اپنا کل سمجھتا ہے، تو یہ ان کے لیے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام ان خیالات اور خواہشات کا نام نہیں ہے جو انسان اپنے فائدے کی خاطر بتاتا ہے، بلکہ اسلام وہی ہے جو قرآن اور سنت کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ، اور بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں نے یہ بتایا، فلاں شخص یہ بات کہہ رہا ہے، فلاں اہل علم یا مولویوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی آپ خود قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، اور خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اپنا ورلڈ ویو آپ قرآن کے تحت بنائیں، نہ کہ لوگوں کے تحت بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں اس تیسرے رکوع کی اگر آپ آیات کو دیکھیں تو ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، تو اس رکوع کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی چند شرارتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ شرارتیں کیا ہے؟ اس کو ہم خلاصے کے طور پہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان علماء کو قتل کر دیتے تھے جو صحیح دین پیش کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کے اعمال، دین، دنیا ضائع کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہودیوں کا کیا خیال تھا کہ ہم چند دن رہ کر دوزخ میں اگر آ بھی گئے تو چند دن رہیں گے۔ تو قرآن ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ دعوے، یہ جتنی بھی تمہاری چیزیں ہیں نا، یہ سب تمہارے نفس کا فریب ہے۔ تو وہاں عمل کے لحاظ سے جزا سزا ملے گی، جو تم نے عمل کیا ویسی سزا پاؤ گے، جیسا تم نے کام کیا دنیا میں اس کا ویسے ہی جزا تم پاؤ گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مالکیت کا ذکر ہے کہ وہ جس کو چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں زمانے کی بھاگ دوڑ ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب کتاب روزی دیتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رزق کم دیتا ہے یا اپنے مطابق دیتا ہے، سب اختیارات اللہ کی طرف ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت، اپنی ملکیت دکھا رہا ہے، اور بحیثیت انسان ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کہ ہم تو خلیفہ بن کر آئے تھے، اللہ کے پیغام کو فارورڈ کرنے آئے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے لی تھی، اور اسی پیغام کے لیے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مبعوث کیا۔ لیکن آج انسان اپنا مقصد بھول کر صرف دنیا کو بہتر کرنے میں لگ گیا، اور وہ دنیا بھی چند روزہ۔ آج ایک آدمی کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ کھائے، وہ کھاتا ہے، کماتا ہے، جوان ہوتا ہے، جاب کرتا ہے، گھر بناتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں وہ اسی چیز سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خواتین نے بھی اپنا مقصد یہی بنا لیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اتنا بڑا انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے آپ کا مقصد بھی بڑا ہے، آپ کا مقصد بھی عظیم ہے۔ تو اس مقصد کو قرآن کے اکارڈنگ سیکھیں کہ اللہ نے انسان بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن ان جگہ جگہ پہ جو یہودیوں کے خیالات تھے، نصارہ کے خیالات تھے، منافقین کی سوچ تھی، کافرین کی سوچ تھی، ان کو بتانے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی توجہ دلوا رہے ہیں کہ بھائی اپنے مقصد کو سمجھو، کہ تم مقصد کس کے لیے آئے ہو، اور تم اپنی ضروریات، تم نے اپنا مقصد کن چیزوں کے اوپر لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں بھی اسی امر کو واضح کیا جا رہا ہے جس کی آیات آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس رکوع میں اس کے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو اس امر کو واضح کیا گیا کہ فلاح و فوز کی کامیابی جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کی اولاد یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے پہلی اولاد کو اللہ کی نظر کرنے کی دعا کی تھی۔ چنانچہ پھر یہی ہوا، یہ واقعہ ذرا ایک قرآن کریم میں تو بہت ہی
जामे अंदाज में है, लेकिन हम इसके चंद नुकात ही आपके सामने बयान करती हूँ वक्त को देखते हुए। तो इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी और नज़र मानी थी कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जिसको मैं तेरे दीन के लिए वक्फ करूँ। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो इनको इबादत के लिए मखसूस कर दिया। और यहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का भी ज़िक्र है। इनकी ज़ौजा बाज थी, वो बहुत ही बड़ी उम्र में भी पहुँच चुकी थी, तो इस सबब से उनकी औलाद से मायूस होना उनके लिए जो है एक अलग बात थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने दुआ की, तो उसके जवाब में हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की इनको बशारत दी गई। यहाँ पर जो बातें हमें मिलती हैं, वो सबसे पहले ये बात है कि देखिए, दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह हमने आज अपना सबसे बड़ा जो हथियार है दुआ, उसको छोड़ दिया है और उसके अलावा तमाम हथियारों को हम लेके बैठे होते हैं। तो यहाँ देखिए कि उस उम्र में औलाद की कोई सबब ही नज़र नहीं आता था, लेकिन अल्लाह से उन्होंने दुआ मांगी और इस अंदाज से मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ उन्हें दुआ उनकी कबूल की, बल्कि उन्हें ऐसी औलाद अता फरमाई जिन्हें नबूवत मिली और जिनसे अल्लाह ताला ने बड़े-बड़े काम लिए हज़रत जो है इनके बारे में। तो ये बात हमारे लिए एक बहुत अहमियत की हामिल है कि हमें बाज़ दफ़ा लगता है कि मामला बड़ा पेचीदा है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुआ के ज़रिए आप अल्लाह से इस्तिआनत माँगे, सब्र के ज़रिए, नमाज़ के ज़रिए, तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला कबूल ना करे, अल्लाह ताला ना देने पे कुदरत रखते हो। इसके साथ ही आगे ये 5वां रुकू शुरू हो रहा है और यहाँ पर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो गलत अक़ीदा था उसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद हो रही है। अगर हम इसके अहम नुकात को देखते हैं तो इस रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा और इसके बेटे होने का जो एतक़ाद की गलती को वाज़ेह करते हुए इब्तिदा हो रही है और ये बताया जा रहा है कि यहूद ने जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तहमत लगाई थी वो गलत थी। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुख्तसर हाल, फिर इनकी नबूवत और किताबत दी जाने का ज़िक्र है। फिर इनके मौजज़ात का तज़किरा है कि वो मिट्टी का परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जला देते थे और नाबीना को बीना कर देते थे और जो बीमार होते थे उनको तंदुरुस्त कर देते थे। और फिर आपके बारे में जो ईसाइयों की बदएतक़ादी और बदसलूकी का हाल जो है था उसको बयान किया गया। फिर दुश्मनों ने जो आपके कत्ल के मंसूबे बनाए गए, इनसे बचाने की तदबीर जो भी अल्लाह ताला की हिकमत अमली थी वो इंशाअल्लाह हम आगे रुकू के अंदर देखते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारे मौज़ात अता फ़रमाए थे। इसके साथ ही हम अगर आगे रुकू में देखते हैं तो यहाँ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका। ये एक ऐसी वाज़ेह आयत है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो यहूद या उनके बारे में रखते हैं कि उनको नाऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हिकमत बता रहे हैं। वो हिकमत क्या है? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों से निजात दिलाए जाने का वादे का ज़िक्र है और इन्हीं आयत में आपको आसमान पर उठाए जाने का इशारा भी है। आपके दुश्मनों को काफ़िर करार देकर अज़ाब की धमकी दी गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजूदाना ताल्लुक़ को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के साथ तशबीह दी गई है कि आप सिर्फ़ बेबाप के पैदा हुए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ पर अगर आप गौर करें, तो वो तो बिन माँ और बिन बाप के पैदा हुए, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के बारे में इतना तरद्दुद क्यों? तो कुरान करीम का एक उसूल है, बहुत ही प्यारा एक अंदाज़ है कि वो मिसालों के ज़रिए इंसान को बात समझाता है। तो यहाँ भी ये बात मिसाल के ज़रिए समझाई गई और फिर आखिर में ये बता दिया जा रहा है, जब भी कोई किस्से बयान किए जाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि किस्से बिल्कुल सच्चे हैं और माबूद सिर्फ़ अल्लाह ही है। वो अल्लाह ताला जो ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले हैं, वो इनको खूब जानता है। और ये ज़मीन में फ़साद फैलाना इनका इसी तौर पे है कि वो अल्लाह ताला की आयात में वाज़ेह आयात हैं, वाज़ेह मतलब है, वाज़ेह हर चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला की आयात का, अल्लाह ताला की वहदानियत का इस तरीके से इनकार करते हैं और लोगों के दिलों में भी शक व शुबा डालते हैं। आगे 7वां रुकू शुरू हो रहा है और इस रुकू के अंदर भी यहूद को तौहीद की तालीम दी जा रही है कि कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। अब इस रुकू के अगर हम अहम नुकात को देखें तो इस रुकू में यहूद को पहले दावत से तौहीद दी गई, फिर मिल्लत इब्राहीमी को सामने लाकर हिदायत दी गई कि हज़रत इब्राहीम जो है यहूद थे और ना ही नसारा थे। लिहाजा जब तुम खुद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार बताते हो तो इब्राहीम ही की तरह अपने आप को महज मुसलमान ही समझो, ये तफरीक क्यों? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर
جو ہے ان کو جواب دیا واضح انداز میں کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو یہود نصارہ یا اللہ کا جو ہے قریبی کہتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنا آپ کو اللہ کے قریب کہتے ہو تو اللہ کے احکامات جو جن پیغمبر کو تم فالو کرتے ہو ان کی بات ہی مان لو. وہ تو اپنا آپ کو یہودی یا نصاری یا خود سے کسی کو برتر نہیں کہتے تھے. تو تم لوگ نے یہ جو تفریق بنا دی ہے اس تفریق کو ختم کرو. اور لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلسل ان کا انکار تھا اہل کتاب کا واضح آیات کے باوجود بھی، وہ صرف ان کی سرکشی کے اوپر جو ہے واضح تھا. اس کے ساتھ ان کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی بات ان کو یقین نہیں تھا، بس ایک سرکشی تھی کہ ہم نے اس بات کو نہیں ماننا. اس کے ساتھ ہی آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے. 8ویں رکوع کی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس رکوع میں اہل کتاب کے دو گروہوں کے دو طرز اور ان کے عمل کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. ایک تو یہ کہ یہودیوں نے اسلامی دعوت کی طرف سے بدی پھیلانے کی غرض سے ایک خفیہ گروہ کی تیار کیا اور جن کو یہ ہدایت دی کہ وہ پہلے تو علی الاعلان اسلام قبول کریں اور پھر مرتد ہو جائیں. اسی طرح جگہ جگہ لوگوں میں یہ بات پھیلائے کہ ہم پہلے اسلام لائے لیکن مسلمانوں اور رسول میں ہم نے فلاں خرابیاں دیکھی تو ہم کیا ہو گئے، دین سے الگ ہو گئے. دوسرے گروہ کی کیا تھا کہ وہ بددیانت یہودیوں کا گروہ تھا جن پر اگر بھروسہ کر کے کوئی امانت رکھ دی جاتی تو وہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے اور کہتے کہ غیر یہودیوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے اور طیب ہے. تو قیامت میں ان سے کوئی اس سے معاوضہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت میں بدعمل کا کام کوئی بھی ہو، بدنیتی کا کام کوئی بھی ہو، اس کا معاوضہ بھی ہوگا اور اس کی سزا بھی ہوگی. اس رکوع میں یہودیوں کی ایک اور حرکت جو بتائی گئی کہ وہ تورات میں نئی نئی تحریف لے کر آتے، حق کو چھپانے کے لیے بگاڑ کر لوگوں کو پڑھ کر سناتے، اپنے خیالات بلکہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے، جو خود تورات میں ہوتا وہ پڑھ کے نہیں سناتے، حالانکہ وہ الفاظ کتاب عبارت سے بالکل الگ ہوتے تھے. تو یہ ان کی وہ برائیاں تھیں، یہ ان کی وہ سازشیں تھیں، یہ ان کے وہ تمام کارنامے تھے جن کو قرآن نے بہت واضح کر کے ان کی تمام چیزوں کو، ان کی شرارتوں کو، ان کی جتنی بھی مسلمانوں کے خلاف ایک جو ٹیم ورک ان کا کام تھا اس کو واضح کیا. یہ اس دور میں کے اندر بھی، اور انشاءاللہ اب آگے آیات میں بھی مضامین نہیں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہی بات فرمایا کہ کافروں کو، یہودیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو، کیونکہ دلی طور پہ کبھی بھی یہ مسلمانوں کے خیر خواہ یا ان کے دوست نہیں ہوتے. آج دیکھیں کہ جیسے کہ کل کے سیشن میں بھی ہم نے اس بات پہ توجہ دلوائی کہ مسلمانوں کے خلاف جب بھی انہیں کوئی سازش کرنی ہوتی ہے تو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے وہ کہاں کے یہودی ہیں، وہ امریکہ کے یہودی ہیں، وہ آسٹریلیا کے یہودی ہیں، وہ بس یہودی ہوتے ہیں اور ان کا مقصد مشن کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو توڑنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا. لیکن ہمارے یہاں مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تفرقے میں پڑ گئے. اس وجہ سے ہمارے یہاں ٹیم ورک یا مسلمانوں میں ایک جو یونٹی ہونی چاہیے ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. ہماری طاقتیں جو ہے بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی الگ الگ جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کوئی کام اکٹھا کر ہی نہیں پاتے. اختلاف رائے ہماری اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کو قبول کرنا یا اس پہ بات کرنا یا پھر اس میں مصالحت کرنا جہاں پر مسلمانوں کی جو ہے فائدہ ہو، ہم اس میں بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہی کہ ہمارے ذہن میں کہ ہم تو فرقوں میں، ہمارا تو کانسیپٹ اس کے کانسیپٹ سے الگ ہے. تو یہودیوں نے ہمارے تمام اصول لے لیے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دیا نا، جو اصول بتائے یکجا ہونے کے، ٹیم ورک ہونے کے، متحد ہونے کے، ہم نے ان کو بھلا دیا اور یہود، نصارہ، کافروں اور دیگر اقوام نے ان کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنا دیا. تو اسی وجہ سے آج مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو ایک تاریخی دور تھا وہ کس طریقے سے ایک تاریخ یعنی کہ ایک اندھیرے دور میں تبدیل ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ یہ چینجنگ ایک دن میں نہیں آئی ہے. آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں اور آخری رکوع یہاں بھی یہودیوں کی باتوں کی جامع تردید کی جا رہی ہے. 9واں رکوع ہے اور اس کے اہم نکات کو اگر ہم دیکھیں تو اس رکوع میں یہودیوں کی ان باتوں کی جامع تردید ہے جن کو انہوں نے نبیوں کی طرف سے اپنے مذہبی کتابوں کے اندر شامل کر دیا تھا
اور ان مذہبی کتابوں کے ذریعے یہ باور کرواتے تھے کہ نبی یا فرشتے کی حیثیت معبود کی سی ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں ایک قاعدہ، ایک کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور اس کی عبادات یا توحید سکھاتی ہو، ہرگز کسی رسول کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ لوگوں کی ایجاد ہے۔ یہ قاعدہ، یہ کلیہ، یہ قانون پکڑ لے کہ جو چیز آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے وہ بات، وہ لوگ صحیح ہیں، اور جو لوگ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں یہی بٹھایا جاتا ہے، ہر کوئی آتا ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتا ہے، اسپیک دیتا ہے، قرآن کے اگینسٹ سوال اٹھاتا ہے، عجیب عجیب طریقے کی چیزیں ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ آپ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آئے کہ اس کی باتیں آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے راستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اسی دین اسلام کی دعوت دی ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ سارے جو لوگ رسولوں پر ایمان لائیں، ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کریں، یعنی کہ ایسا نہ کریں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اور ایسا کرنا کفر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہاں پر اس پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام کی شرکت کا شکریہ۔ آج تھوڑی سی جو ہے نیٹ کی ڈسٹربنس رہی، انشاءاللہ کل پوری کوشش ہوگی کہ جو چند منٹ ہمارے ضائع ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کے وقت ہم ضائع نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا اگر کوئی سوال ہے وہ آپ یہاں چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ آج کے سیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی فیڈ بیک ہے یا اس کے کسی بھی حوالے سے بہتری لائی جا سکتی ہے تو ہمارے گروپ بھی انشاءاللہ اوپن ہوں گے، آپ وہاں بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔